آج 14 اگست 2020 ہے اور آج پوری قوم 73واں جشن آزادی پاکستان منا رہی ہے۔ اسی مناسبت سے کچھ حقائق، کچھ باتیں، کچھ خیالات موقع کی مناسبت سے آپ احباب کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ دل کے کانوں سے سماعت کرنے والی باتیں ہیں اور اپنے دل کی تختی پر نقش کرنے والی باتیں ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ایک پوری فوج تشکیل دی گئی ہے، خواہ وہ فضائی سرحدیں ہوں، زمینی سرحدیں ہوں یا آبی سرحدیں ہوں، ہر سرحد کی حفاظت کے لیے فوج تشکیل دی گئی تاکہ کوئی دشمن کسی بھی سمت سے ہماری اس وطن کو نقصان نہ پہنچا سکے، اس کی جغرافیائی سرحدوں کی خلاف ورزی نہ کر سکے اور اس میں بسنے والے پاکستانیوں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے۔ جس طرح اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری افواج پاکستان کے کندھوں پر ہے، بالکل اسی طریق سے اس مملکت خداداد پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہر پاکستانی کے کندھے کے اوپر ہے۔ ہر پاکستانی کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ آخر 73 سال پہلے جو بزرگوں نے محنت کی، کوشش کی، کاوش کی ایک آزاد ریاست کے لیے، اس کی وجوہات کیا تھی؟ آخر وہ کیا حالات و واقعات تھے جس کی وجہ سے بر صغیر پاک و ہند میں رہنے والے مسلمانوں نے ایک آزاد ریاست کے لیے نہ صرف محنت کی، جد و جہد کی، بلکہ تن من دھن کی بازی لگا کر اس ریاست کو حاصل کرنے کے لیے 10 لاکھ جانوں کی قربانیاں پیش کی۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے، ایک نظریاتی اسلامی ریاست ہے جس کی بنیاد 2 قومی نظریے کے اوپر ہے۔ اور 2 قومی نظریہ کیا ہے، کب کس نے اس 2 قومی نظریے کو پیش کیا، کن لوگوں نے اسے پروان چڑھایا اور کن لوگوں نے مسلمانان ہند کو اس بات سے آگاہ کیا اور ان کے اندر شعور بیدار کیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ہندو ایک الگ قوم ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ 73 سال گزرنے کے بعد بھی پاکستان میں بسنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود بھی کنفیوژن کا شکار ہیں اور پاکستانی نوجوانوں کو اور قوم کو بھی کنفیوژن کا شکار کرنے کے مشن پہ کاربند ہیں کہ آیا پاکستان ایک اسلامی ریاست ہونی چاہیے یا پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے یا پاکستان میں کون سا نظام نافذ ہونا چاہیے جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں نے کوششیں اور کاوشیں کی۔ میں یہاں پر ایک تاریخی حقیقت آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرنا چاہتا ہوں کہ آخر پاکستان کا قیام ناگزیر کیوں تھا اور وہ کیا وجوہات تھی جس کی بنا پر مسلمانان ہند نے ایک آزاد ریاست کا مطالبہ کیا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے چند سوالات میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا تو امید ہے آپ اس مدعے کو اور اس مقدمے کو سمجھ سکیں۔ دیکھیں، جس وقت تحریک پاکستان کی بنیاد رکھی جا رہی تھی یا 2 قومی نظریہ جس وقت پیش کیا گیا، ایسا نہیں تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی دکانیں نہیں تھیں، ہندوستان میں مسلمانوں کو گھر بنانے کی اجازت نہیں تھی، یا ہندوستان میں مسلمانوں کی مسجدیں نہیں تھیں، یا ہندوستان میں مسلمانوں کے مدرسے اور جامعات نہیں تھیں، یا ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے یونیورسٹیز نہیں تھیں، یا ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے نوکریاں نہیں تھیں، یا ہندوستان میں مسلمانوں کو روزہ رکھنے نہیں دیا جاتا تھا، یا ہندوستان میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے نہیں دی جاتی تھی، یا ہندوستان سے مسلمانوں کو حج کرنے نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ کسی قسم کی مذہبی پابندی ہندوستان کے مسلمانوں پر نہیں تھی، آزادانہ طریقے سے اپنے مذہب پہ عمل کر رہے تھے، کسی قسم کی پابندی نہیں تھی۔ اسی طریقے سے
نہ مسلمانوں کو کاروبار سے روکا جا رہا تھا، نہ سبزی بیچنے سے، نہ فروٹ بیچنے سے، حتیٰ کہ فلمیں اگر بن رہی ہیں اس میں اگر ہندو اداکار کام کر رہے ہیں تو مسلمان اداکاروں کو بھگایا نہیں جاتا تھا، وہ بھی اس میں کام کیا کرتے تھے۔ مسلمان ہدایت کار بھی موجود ہیں، مسلمان موسیقار بھی موجود ہیں۔ اگر ہندو بھانڈ موجود ہیں تو مسلمان بھانڈ بھی کام کر رہے ہیں، کوئی کام کرنے سے روکا نہیں جا رہا کسی کو۔ جب یہ سارے کی ساری چیزیں وہاں پر ہو رہی تھیں تو پھر کیا وجہ تھی ایک الگ ریاست کے حصول کی؟ یہ سوال ہے کہ نہیں؟ جو کہتے ہیں کہ پاکستان ایک سیکولر ریاست ہے، تو بھائی ہندوستان سے بڑی سیکولر ریاست کون سی ہے؟ آپ کے بزرگوں کو کیا پڑھائی تھی کہ 10 لاکھ لوگوں کو قربان کروائیں اور اتنی بڑی ہجرت، انسانی ہجرت، اتنا بڑا عالمیہ جنم لے؟ اگر سیکولر ریاست ہی بنانی تھی تو ہندوستان کے اندر مل کر رہتے، سوشلزم کی بنیاد اگر رکھنی تھی تو ہندوستانیوں کے ساتھ مل کر رہتے، ہندوؤں کے ساتھ مل کر رہتے۔ ایک الگ آزاد ریاست بنانے کی وجہ کیا تھی؟ جب یہ تمام قسم کی مذہبی آزادیاں آپ کو حاصل تھیں، ہر قسم کی تجارتی آزادیاں آپ کو حاصل تھیں، ہر قسم کی سیاسی آزادیاں آپ کو حاصل تھیں، تو پھر آخر کیا وجہ بنی کہ ہمارے بزرگوں نے ایک الگ ریاست کے وجود کے لیے، ایک الگ خطے کے حصول کے لیے اتنی محنت کی، اتنی جد و جہد کی، اتنی ریلیاں نکالی، اتنی کانفرنسز کی اور اتنی لاکھوں جانوں کا قربانہ پیش کیا؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو ہر نوجوان کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ جب تک یہ سوال اس کے ذہن میں نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ ان لبرل لوگوں کو جواب دینے کے قابل نہیں ہو سکتا کہ آخر ہمارے بزرگوں نے یہ محنت کیوں کی تھی۔ اب میں آپ کو اس کی وضاحت کرتا چلوں اور یہ بات بتاتا چلوں کہ بلا شبہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں پہ نہ تو کوئی مذہبی پابندی تھی، نہ کوئی تجارتی پابندی تھی، نہ کوئی اقتصادی پابندی تھی، لیکن وہاں پر بات اصل یہ تھی کہ ہم یہ چاہتے تھے، ہمارے بزرگ یہ چاہتے تھے کہ جس سرزمین کے اوپر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، وہاں نظام بھی اگر چلے گا تو اللہ اس کے رسول کا چلے گا، اور قانون چلے گا تو اللہ اس کے رسول کا چلے گا۔ جد و جہد اس بات کی تھی کہ ہم اللہ اس کے رسول کے قانون کے مقابلے میں کسی قانون کو نہیں مانتے، کسی نظام کو نہیں مانتے۔ اگر ریاست، مملکت اگر کسی کی ہے، قانون اگر کسی کا ہے تو اللہ اس کے رسول کا ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور کا قانون قبول۔ تو وہاں مسلمانوں کو ہر چیز کی آزادی حاصل تھی، مگر وہاں پر اسلام نافذ، نظام مصطفیٰ نافذ، اسلامی قانون نافذ نہیں تھا، اسلامی شریعت نافذ نہیں تھی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے جد و جہد کی کہ ہمیں ایک ایسا آزاد خطہ چاہیے، ایک ایسا آزاد زمین کا ٹکڑا چاہیے کہ جہاں ہم جس خدا کی نمازیں پڑھتے ہیں اور جس نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں، اس سرزمین پر سجدے بھی خدا کے ہوں گے، قانون بھی خدا کا ہوگا، نعتیں مصطفیٰ کی ہوں گی تو نظام بھی مصطفیٰ کا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے جد و جہد کی اور دو قومی نظریہ پروان چڑھا۔ اس وقت جب تحریک پاکستان کا بھی کوئی خواب و خیال بھی نہیں تھا، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا تحریک پاکستان کے بارے میں، اس زمانے سے اس سرزمین پر اسلام کی بنیاد پر ایک ریاست کی نمائندگی ہونی چاہیے، یہ ہمارے بزرگوں نے کہنا شروع کر دیا۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے اکبر کے زمانے میں یہ بات سب سے پہلے کہی، جب اکبر نے ہندو اور مسلمانوں کو ایک کرنے کی کوشش کی، اس وقت حضرت مجدد الفسانی نے کہا تھا کہ ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کی روایات، ان کی ثقافت، ان کا مذہبی تمدن، ہر چیز جدا جدا ہے، یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح بڑا مشہور مؤرخ اور سیاح ابو ریحان البیرونی، جو پڑھنے لکھنے والے ہیں وہ اس کے نام سے بخوبی واقف ہیں، اس نے ہندوستان کا سفر کیا، ہندوستان کا ایک سفر نامہ لکھا، اور اس سفر نامے کے اندر لکھا کہ ہندوستان کے اندر دو ایسے
ایسی قومیں بستی ہیں جو ایک دوسرے کی مکمل ضد ہیں، ان کی روایات بھی مختلف ہیں، ان کے نظریات بھی مختلف ہیں، ان کی ثقافت بھی مختلف ہے، ان کا تمدن بھی مختلف ہے، ان کا معاد بھی مختلف اور آخرت بھی مختلف ہے۔ یہ دو الگ الگ قومیں ہندوستان کے اندر بستی ہیں۔ جب مسلمانوں کی حکومت کا زوال ہوا بر صغیر پاک و ہند میں، اور انگریز نے اپنا تسلط جب قائم کیا، اس وقت سے انگریز اور ہندو یہ دونوں مل کر مسلمانوں کے تشخص کو فنا کرنے کے اندر لگے ہوئے تھے۔ اس وقت 1857 میں ہمارے بزرگوں میں بطل حریت حضرت علامہ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف فتوی جہاد دیا کہ یہ انگریز ہماری ریاست کے اوپر مسلط ہیں، ان کو نکالنے کے لیے مسلط جد و جہد کرنی چاہیے۔ اس وقت انگریز صرف مسلمانوں کو دشمن نہیں تھا، وہ تو ہندوستان پر قابض تھا نا، ہندو بھی تو وہاں کے رہنے والے تھے، مگر ہندوؤں نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، مسلمانوں نے اکیلے جنگ آزادی لڑی، اور اندر کی کچھ غداروں کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اس وقت سے یہ بنیاد پڑ گئی ہے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ پاکستان کا نام ابھی تک نہیں آیا، لیکن ہندوستان کے بٹنے کی باتیں ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ حضرت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ، وہ صرف ہمارے مذہبی رہنما نہیں ہیں، وہ صرف مذہبی نظریات اور عقائد میں ہمارے بزرگ نہیں ہیں، بلکہ وہ اس معاملے میں ہمارے سیاسی رہنما بھی ہیں۔ اور اس وقت جب بر صغیر ہندوستان کے بڑے بڑے مسلم رہنما ہندو مسلم اتحاد کی باتیں کر رہے تھے، انگریز کو بھگانے کے لیے ہندو اور مسلم بھائی بھائی کے نعرے لگائے جا رہے تھے، اس زمانے میں اگر کوئی دو قومی نظریے کو فروغ دینے والا ہے، دو قومی نظریے کی صدا بلند کرنے والا اگر کوئی ہے تو آپ اور میرا امام احمد رضا خان ہے۔ 1897 میں سن 1897 میں اعلی حضرت عظیم البرکت نے پٹنہ میں کانفرنس میں باقاعدہ مسلمانوں کو یہ بتایا کہ جو آپ ہندو مسلم بھائی بھائی کے نعرے لگا رہے ہیں، ہندو اور مسلمان کبھی ایک نہیں ہو سکتے، چونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے الکفر ملت واحدہ، یہ سارا کا سارا جو کفر ہے یہ ایک ہی ملت کا ہے۔ اگر کفر برطانیہ کا ہو تو بھی کفر ہے، کفر امریکہ کا ہو تو بھی کفر ہے، اور ہندوستان کا کفر ہو تو بھی کفر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کے کافروں کے ساتھ مل کر برطانیہ کے کافروں کو بھگا دیا جائے؟ یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ کافر تو بھائی ہو سکتے ہیں، لیکن مسلمان اور ہندو کبھی بھائی اس فریب سے مسلمانوں کو بچانے والے اعلی حضرت عظیم البرکت ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر کو یہ بات واضح کرنے والے اعلی حضرت عظیم البرکت ہیں۔ اس کے بعد دو قومی نظریہ اس کی داغ بیل سیاسی طور پر ڈلنا شروع ہوئی کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، ہندو ایک الگ قوم ہے، ہمیں صرف انگریزوں سے آزادی نہیں چاہیے بلکہ ہمیں ہندوؤں سے بھی آزادی چاہیے۔ ایک ایسی ریاست ہونی چاہیے جہاں نہ انگریز کا تسلط ہو اور نہ ہندوؤں کو تسلط ہو، بلکہ وہ ریاست رسول اللہ کے غلاموں کی ریاست ہو، جہاں نعتیں بھی مصطفیٰ کی ہو اور نظام بھی مصطفیٰ کا ہو۔ علامہ اقبال نے تو بہت بعد میں خطبہ الہ آباد میں دو قومی نظریہ پیش کیا، ہمارے بزرگوں نے اس سے پہلے ہی اس کو پروان چڑھانا شروع کر دیا، اور جتنی سیاسی حمایت مسلم لیگ کی ہمارے بزرگوں نے کی، علماء و مشائخ اہل سنت نے کی ہے، کسی فرقے نے، کسی مذہبی جماعت نے، کسی مذہب مکتب فکر نے مسلم لیگ کی اتنی حمایت نہیں کی۔ مسلم لیگ ایک سیاسی جماعت، آج کے مسلمانوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، سنی مسلمانوں کو، کہ جب بات اجتماعی مقصد کی ہو تو آپ یہ کہہ کر خانقاہوں میں بند نہیں ہو سکتے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم غیر سیاسی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے عملی طور پر سیاست میں قدم رکھا اور کہا کہ جب کفر سے مسلمانوں کو آزادی اور خلاصی دلانی ہے تو پھر ہم خانقاہوں میں نہیں بیٹھیں گے، ہم میدان عمل میں نکل کر رسم شبیری ادا کریں گے۔ ہمارے بزرگ میدان میں نکلے،
1925 की सुन्नी कॉन्फ्रेंस हो, 1935 की सुन्नी कॉन्फ्रेंस हो, 1945 की सुन्नी कॉन्फ्रेंस हो, 1946 की सुन्नी कॉन्फ्रेंस हो, ये सारी सुन्नी उलमा और मशाइख की कॉन्फ्रेंसेस, हमेशा जब भी ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती थी तो एक ही बात होती थी, अब पाकिस्तान का तस्वुर, एक अलग रियासत का तस्वुर वजूद में आ रहा है और सबको ये बात बताई जा रही है कि बिलाशुबा मुस्लिम लीग एक सियासी प्लेटफॉर्म जरूर है मगर मुसलमानों का नुमाइंदा प्लेटफॉर्म है। हर मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि मुस्लिम लीग का साथ दे, मुस्लिम लीग को परवान चढ़ाने वाले और मुस्तहकम करने वाले हमारे उलमा और मशाइख जिन्होंने ये नारा दिया कि बट के रहेगा हिंदुस्तान और लेके रहेंगे पाकिस्तान, और जिन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान सोशलिज्म के नाम पर हासिल नहीं किया गया, पाकिस्तान कम्युनिज्म के नाम पर हासिल नहीं किया गया, पाकिस्तान लिबरल स्टेट नहीं है, बल्कि उन्होंने बताया पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी नजरियाती असास कलमे की बुनियाद पर होगी। मदीना मुनव्वरा के बाद ये पहली दूसरी इस्लामी रियासत होगी जिसकी बुनियाद एक मजहबी नुक्ते के ऊपर रखी जाएगी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से हमारे बुजुर्गों ने पूछा कि भी जो अलग रियासत की हम जिद्दोजहद करने जा रहे हैं इसका कानून क्या होगा। तारीख को मस करने वालों, हमारी नौजवान नस्ल को गुमराह करने वालों, तुम्हें पता होना चाहिए कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने सवाल के जवाब में हमेशा क्या कहा। जब भी कायदे आजम से पूछा गया कि इसका कानून क्या होगा, इस नई रियासत का आईन क्या होगा, यहाँ का दस्तूर क्या होगा, तो कायदे आजम का हमेशा एक ही जवाब होता था कि मुसलमान को किसी नए दस्तूर की, किसी नए आईन की, किसी नए कानून की जरूरत नहीं है। हमें तो अल्लाह ने हमारे नबी के जरिए 1400 साल पहले कुरान बतौर कानून अता कर दिया है। पाकिस्तान का कानून कुरान होगा, पाकिस्तान का आईन कुरान होगा, पाकिस्तान का दस्तूर कुरान मजीद फुरकान हमीद होगा। इसके अलावा कोई दूसरी बात, यही वजह थी हमारे बुजुर्गों ने साथ दिया, भरपूर साथ दिया, तन मन धन अपना उन्होंने इसके अंदर लगा दिया जिद्दोजहद आज़ादी के अंदर। और बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख, चोटी के उलमा और मशाइख, उन्होंने अपनी खानकाहें छोड़ी और अपने मुरीदीन के जरिए मुस्लिम लीग को पार्लियामेंट के अंदर पहुंचाया और पाकिस्तान की आज़ादी के हुसूल के लिए, अंग्रेज पर प्रेशर डालने के लिए आप गलियों में निकले, कूचों में निकले, बाजारों में निकले, मोहल्लों में निकले और बड़े बड़े दिल से मुनक्किद करके लोगों को बताया कि मुसलमान मुस्लिम लीग के साथ पूरी सपोर्ट के अंदर मौजूद हैं और अंग्रेज को अब हिंदुस्तान की तकसीम करनी ही करनी होगी और मुसलमानों पे जहां अक्सरियत है मुसलमानों की, वो इलाके एक आज़ाद रियासत की शक्ल में वजूद में आएंगे। यहां तक कि जब 1946 की सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई जिसके मुतालिक मुअर्रिखीन ने लिखा कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, एक रिवायत के मुताबिक के 5000 उलमा और मशाइख मौजूद हैं। कितने? 5000। अवाम की तो बात ही नहीं हो रही, अवाम तो गिनती में नहीं है, उलमा और मशाइख की बात हो रही है। 5000 उलमा और मशाइख और एक मुहक्किक के मुताबिक 5000 मशाइख और 7000 उलमाए कराम मौजूद थे। तो अवाम कितनी होगी उस पिंडाल के अंदर जहां पाकिस्तान की हिमायत की गई है, भरपूर हिमायत। वहीं ये वाज़े पैगाम भी दिया गया कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथी ये बात ज़हन नशीन कर लें कि अब अगर वो पाकिस्तान के मुतालबे से पीछे हटे, अगर वो पाकिस्तान के मुतालबे से पीछे हटे तो सुन्नी मुसलमान 1 इंच भी पाकिस्तान के मुतालबे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो पीछे हटते तो हट जाए मगर हम अब भी इस जिद्दोजहद में हमेशा आगे रहेंगे, सफ़े अव्वल में रहेंगे और पाकिस्तान लेकर रहेंगे। ये हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी मेहनतें लगाई हैं पाकिस्तान के लिए।
مگر افسوس کے ساتھ پہلی کلاس سے لے کر میٹرک کی مطالعہ پاکستان تک اور انٹر سے لے کر ماسٹرز تک آپ پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، مطالعہ پاکستان پڑھ کے دیکھیں، سوشل اسٹڈیز پڑھیں یا اردو پڑھیں، جہاں کہیں تحریک آزادی پاکستان کا تذکرہ ہوگا وہاں قائد اعظم محمد علی جناح کا نام تو ملے گا، لیاقت علی خان کا نام تو ملے گا، علامہ اقبال کا نام تو ملے گا، محمد علی جوہر کا نام تو ملے گا، مولانا شوکت علی کا نام تو ملے گا، اور وہ نام نہاد باگر بلے جو پاکستان کی مخالفت میں سرگرم عمل تھے ان کے نام تو آپ کو ملیں گے ہیروز آف پاکستان کی شکل میں۔ مگر ہمارے بزرگ جنہوں نے پیرانہ سالی کے اندر بہترین خدمات سر انجام دی ہیں اور اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، ان میں سے کسی کا نام آپ کو وہاں پر نہیں ملے گا۔ کوئی آپ کو بتانے والا نہیں ہے کہ آپ کے بزرگوں میں سے کوئی عبد الحامد بدایونی بھی تھے جنہوں نے اس کا کام کیا ہے، پیر آف مانکی شریف بھی تھے، جناب مفتی اعظم سرحد مفتی شائستہ گل صاحب بھی تھے، مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب بھی تھے، عبد العلیم صدیقی صاحب بھی تھے، کوئی بتانے والا نہیں ہے آپ کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ قائد اعظم خود اعتماد کیا کرتے تھے، مگر ان کا نام پوری تاریخ پاکستان میں نہیں ہے۔ یہ ظلم کیوں کیا گیا؟ یہ ظلم اس لیے کیا گیا کہ وہ ہمارے بزرگ تھے، وہ یا رسول اللہ کہنے والے تھے، وہ عشق و محبت کا پیغام دینے والے تھے۔ ان کے نام کو مورخین نے کتابوں سے تو نکال ڈالا، مگر سب افسوس یہ ہے کہ وہاں کتابوں سے نکالا گیا اور یہاں سینوں سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ ارے ان کے اوپر تو ہم غصہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنا مذمتی پیغام بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ ہمارے بزرگوں کا نام تاریخ کی کتابوں سے نکالیں، مگر آپ سے کیسے میں جواب طلب کروں کہ آپ نے اپنے بزرگوں کو سینوں سے کیسے نکال دیا ہے؟ آپ میں سے کون جانتے ہیں اپنے ان بزرگوں کو جن کی تاریخی جد و جہد کی وجہ سے پاکستان پایہ تکمیل کو پہنچا ہے، پاکستان حاصل ہوا؟ کسی کو نہیں پتا، and no one cares to know about it۔ کسی کو فکر بھی نہیں ہے جاننے کی۔ خدا کے واسطے ہوش کے ناخن لیں، جس طرح آپ کے بزرگوں کے ناموں کو تاریخ سے مٹایا گیا، اسی طرح اب آپ کو پاکستان کی تاریخ سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ باگڑ بلے جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قائد اعظم کو کافر اعظم کہا کرتے تھے، آج وہ سینٹ کی نشستوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اولادیں قومی اسمبلی کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی اولادیں صوبائی اسمبلی کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی اولادیں باقاعدہ سرکاری افسر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ معاذ اللہ جنہوں نے پاکستان کو ناپاکستان، پلیدستان اور خاکستان کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آج ان کی نظریاتی اور نسلی اولادیں آپ پر حاکم بن کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ سینٹ میں ان کی نمائندگی موجود ہے، نیشنل اسمبلی میں ان کی نمائندگی موجود ہے، صوبائی اسمبلی میں ان کی نمائندگی موجود ہے، سرکاری افسران کی نشستوں پہ وہ بڑا جمان ہیں، اور پاکستان بنانے والوں کی اولادیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ ان کے پاس صرف نوکری پہ جانے، ماہانہ تنخواہ لینے اور گل چھڑے اڑانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ ان کے نزدیک بس یہی زندگی ہے، صبح سے شام تک نوکری پہ جاؤں گا، اوور ٹائم لگاؤں گا، تنخواہ لوں گا، بونس لوں گا، کھاؤں گا، پیوں گا، پہنوں گا، اڑوں گا، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ پاکستان کہاں جا رہا ہے؟ جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی وہ کہاں جا رہی ہیں؟ آج 10 لاکھ شہداء کی روحیں ہم سے سوال کریں گی، ہم سے، کہ کیا ہم نے اس لیے اپنے سر کٹائے تھے، اپنے گھر جلوائے تھے، اپنے بچے کٹوائے تھے، اپنی بیٹیوں کی عزتیں پامال کروائی تھیں کہ تم یہاں ہندوستانی گانوں پہ بنگڑا ڈالتے پھرو، ہندوستانی فلمیں دیکھتے پھرو، ہندوستانی ڈرامے دیکھتے پھرو، ہندوستانی فیشن اپناتے پھرو، ان کا ہیرو تمہارا ہیرو ہو؟ کیا اس لیے ہم نے سب کچھ کیا تھا؟ ہم شاید جسمانی طور پر تو آزاد ہوئے، مگر ذہنی طور پر آج بھی ہم غلام بنے ہوئے ہیں۔ ان کی ثقافت، ان کا چال چلن، ان کی گفتگو، ان کی سوچ، ان کا بھجن، ان کا مذہب ہمارے گھروں کے اندر پیوست ہو چکا ہے، اور ہم ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک مملکت خدا داد ہے، اللہ کا تحفہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ 14 اگست تو ہم جشن آزادی کے طور پہ مناتے ہیں، مگر وہ اسلامی تاریخ کون سی تھی جس تاریخ کو اللہ نے یہ عظیم الشان تحفہ آپ کو عطا کیا ہے؟
ماہ رمضان کی 27ویں شب تھی. ماہ رمضان کی 27ویں شب جسے شب قدر کہا جاتا ہے. اس قدر والی رات میں اللہ نے یہ قدر والا ملک عطا فرمایا، مگر ہم اس کی ناقدری کیے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہے. طرفہ تماشا یہ ہوا، بلکہ اس سے پہلے ایک بات اور بتاتا چلوں کہ میں نے آپ کو جن بزرگوں کے نام لیے، یہ قائد اعظم کے معتمد ساتھی تھے. حتیٰ کہ پاکستان بننے سے پہلے جب دیگر ممالک کے اندر پاکستان کا پیغام پہنچانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح جیسی شخصیت نے اگر کسی کا انتخاب کیا کہ یہ دیگر ممالک میں جائیں اور یہ بتائیں کہ ہماری جد و جہد آخر ہے کیا، پاکستان ہے کیا، ہم پاکستان کیوں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں قائد اعظم نے کس کو چنا ہوگا؟ لوگ سمجھتے ہیں چونکہ قائد اعظم کی داڑھی نہیں تھی تو وہ بھی معاذ اللہ لبرل تھے، پکے عاشق رسول تھے. داڑھی نہیں تھی مگر کئی داڑھیوں والے سے بڑے اچھے تھے. آپ کو پتہ ہے کس کو چنا قائد اعظم نے؟ حضرت کو پتہ ہے ماشاءاللہ. ایک داڑھی والے کو چنا جس کی سفید داڑھی تھی، اتنا بڑا عمامہ پہنتا تھا. آپ کے لیے فخر کی بات ہونی چاہیے. سب سے پہلے قائد اعظم نے جس شخص کو سفیر پاکستان بنایا اور دیگر ممالک میں پاکستان کا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا، وہ شخصیت حضور قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی کے والد ماجد حضرت علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی رحمت اللہ علیہ تھے. قائد اعظم نے ان کو چنا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم جو ہے مذہب بیزار آدمی تھے. ارے وہ تو مذہب سے اتنی محبت کرتے تھے کہ پہلا سفیر پاکستان کسی کو بنایا تو ایک عالم دین کو بنایا تھا، ایک داڑھی والے کو بنایا تھا، ایک صوفی کو بنایا تھا، ایک مبلغ کو بنایا تھا کہ آپ جائیے اور پوری دنیا کے لوگوں کو بتائیے کہ جناب پاکستان آخر ہے کیا. اچھا وہ بھی داڑھی والے عام لوگ نہیں تھے. ان کو فرانس بھی جانا تھا تو ان کو فرینچ بھی آتی تھی، ان کو جرمنی جانا تھا تو ان کو ڈچ بھی آتی تھی، ان کو امریکہ جانا تھا تو ان کو انگریزی بھی آتی تھی، ان کو اگر حجاز مقدس جانا تو ان کو عربی بولنا بھی آتی تھی. ایسے تھے ہمارے بزرگ اور اسلاف جنہیں قائد اعظم نے سب سے پہلے آگے کیا. اور جب وہ پورا دورہ مکمل کر کے آئے تو قائد اعظم نے ان کے لیے کہا کہ مولانا عبدالعلیم صدیقی صاحب آپ نے حق خدمت ادا کر دیا ہے. پاکستان کا ایسا مقدمہ آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ پوری عالمی برادری پاکستان کے حق میں کھڑی ہے. آج آپ 73 سال سے کشمیر کا مقدمہ UN میں لے کے کھڑے ہوئے ہیں. 73 سال ہوگا تو کھڑے کھڑے تھک بھی گئے ہوں گے. 73 سال سے کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور وہ مرد مجاہد صرف چند مہینوں میں پاکستان کا مقدمہ لے کر اٹھا اور پوری عالمی برادری کو قائل کر کے آیا کہ پاکستان ناگزیر ہو چکا ہے. اور جب پاکستان بنا 27 رمضان المبارک، 3 دن کے بعد کیا تھی؟ عید. تو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے جو عید کی پہلی نماز پڑھی ایم اے جناح روڈ عیدگاہ میں پڑھی. آپ کو پتہ ہے کہ کس کی اقتداء میں پڑھی قائد اعظم نے عید کی نماز؟ پاکستان بننے کے بعد پہلی عید کی نماز قائد اعظم نے جس کی اقتداء میں پڑھی وہ بھی ہمارے بزرگ شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمت اللہ علیہ. اگر قائد اعظم پوری قوم جس کو قائد کہتی ہے اپنا قائد اعظم کہتی ہے، وہ اگر کسی کو امام بناتا ہے اسے عبدالعلیم صدیقی کہا جاتا ہے. اور آج ہم ہیں کہ ہم آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے بزرگوں کی کیا خدمات ہیں. جنہوں نے مخالفت کی وہ پورے پاکستان پہ حاکمیت کر رہے ہیں، تسلط قائم کر کے رکھا ہوا ہے. اور جن کے بزرگوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا انہیں کوئی سنگن نہیں ہے، انہیں بالکل ریاست سے الگ کر دیا گیا ہے. اگر پاکستان کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہے تو بالکل اس طریقے سے کام کرنا ہوگا جس طرح کسی بلڈنگ کو مضبوط اور مستحکم کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بلڈنگ اگر مضبوط اور مستحکم کرنی ہے تو اس کی جو بنیاد ہوتی ہے پہلے اسے مضبوط کرنا ہوتا ہے. اگر بنیاد مضبوط نہ ہو یا بلڈنگ کے کالمز کو بنیادوں سے الگ کر دیا جائے یا ہٹا دیا جائے تو بلڈنگ قائم رہ سکتی ہے؟ بتائیے، منہ سے بولو نا یار.
زور سے بولو. اگر کالمز کو، پلرز کو بنیادوں سے الگ کر دیا جائے تو بلڈنگ قائم رہے گی؟ بلڈنگ کو قائم رکھنے کے لیے کالمز کا، پلرز کا بنیادوں کے ساتھ جڑا ہونا بہت زیادہ. اسی طرح پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. یہ ایک نظریاتی اسلامی ریاست ہے جس کی بنیاد دو قومی نظریے کے اوپر ہے. اگر کوئی اس نظریاتی بنیاد سے پاکستان کو ہٹانے کی کوشش کرے گا تو پاکستان کمزور ہو جائے گا، جس کا خمیازہ 1971 میں قوم بھگت چکی ہے. 1971 میں آپ نے دو قومی نظریے کو ہٹا کر عصبیت کی بنیاد ڈال دی، قومیت کی بنیاد ڈال دی، علاقائی تقسیم کی بنیاد ڈال دی آپ نے. تو جیسے ہی پاکستان کو اس کی اپنی مضبوط مستحکم بنیاد مذہب سے آپ نے الگ کیا، قوم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اس بچے ہوئے پاکستان کو اگر محفوظ رکھنا ہے تو اس کی نظریاتی بنیادوں کے ساتھ اس کو مزید مستحکم اور مضبوط کرنا ہوگا. ہمارے بزرگوں نے محنت کی تھی پاکستان بنانے کے لیے، اب آپ کو اور مجھے جد و جہد کرنی ہے پاکستان بچانے کے لیے. اور پاکستان کو اسی وقت بچایا جا سکتا ہے جب اس کے مقصد کی طرف لوٹا جائے. پاکستان کیوں بنایا تھا؟ اسلام کے نفاذ کے لیے، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے. یہاں بھی بات واضح کرتا چلوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اسلام کے نفاذ کی بات نہیں کرتے، نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں. اسلام کی نفاذ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ باقی جو لوگ ہیں وہ اسلام کی نفاذ کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نظام مصطفیٰ چاہیے، ہمیں نظام مصطفیٰ چاہیے. تو یہ بات میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ جب بات اسلام کی ہوگی تو کوئی بولے گا فلاں قسم کا اسلام نافذ ہونا چاہیے، کوئی طالبان کا اسلام نافذ کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی خوارج کا اسلام نافذ کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی ناصبیوں کا اسلام نافذ کرنے کی کوشش کرے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ اسلام نافذ کرنا ہے جو محمد مصطفیٰ نے نافذ کر کے دکھایا. اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز ہمیں قابل قبول. اس لیے ہم بات کرتے ہیں نفاذ اسلام وہ والا جو نظام مصطفیٰ کے ذریعے ہوا. ہمیں صرف وہ اسلام چاہیے، نہ ڈنڈا بردار اسلام چاہیے، نہ کلاشنکوف والا اسلام چاہیے. ہمیں محمد عربی کا محبت والا اسلام چاہیے. ہمیں وہ نظام مصطفیٰ چاہیے جہاں عدل اور انصاف کا بول بالا ہو. افسوس کے ساتھ اسلام کے نام پر حاصل ہونے والی یہ ریاست، یہاں پر سب سے زیادہ اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہاں سب سے زیادہ پیغمبر اسلام کی معاذ اللہ توہین کی جا رہی ہے. یہاں پر سب سے زیادہ معظمات دینیہ کی توہین کی جا رہی ہوتی ہے. جس کا دل چاہتا ہے مائک پر آتا ہے اور بھائیں بھائیں کر کے چلا جاتا ہے. نہ تو ریاستی ادارے اس کے متعلق ایکشن لیتے ہیں، نہ ہی قوم اس کے خلاف کوئی اٹھ کھڑی ہوتی ہے. جو کچھ حالات و واقعات ہو رہے ہیں آپ سب اس سے بخوبی آگاہ و واقف ہیں، مجھے دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے اس پیارے ملک کو کمزور کرتی چلی جا رہی ہیں. اس ملک کی معاشی مسئلوں کا ایک ہی حل، سیاسی مسئلہ ہو تو اس کا بھی ایک ہی حل ہے، معاشرتی مسئلہ اس کا بھی ایک ہی حل. تمام مسائل کا صرف ایک حل ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کو اختیار کریں اور پاکستان میں بغیر کسی شرط کے غیر مشروط طور پر نظام مصطفیٰ کو نافذ کر دیں. نظام مصطفیٰ کو نافذ کر دیں. انشاءاللہ عز و جل نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے اور برکت میں جس طرح اللہ نے مدینے والوں کو آسودہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ پاکستان والوں کو بھی خوشحال کر دے گا. اگر پاکستان میں خوشحالی چاہیے تو اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا حل موجود نہیں ہے. آپ کتنے ہی ماہرین کو بٹھا کر دیکھ لیں، وہ جتنی پالیسیز بنا لیں، ساری پالیسیز آپ کی فلاپ ہیں. ہم ایک ہی بات کرتے، ایک ہی پالیسی نافذ کریں، وہی پالیسی نافذ کریں جو محمد عربی نے مدینہ منورہ میں نافذ کی تھی. وہ ساری پالیسیز اٹھائیں اور مینوان یہاں پر نافذ کر دیں. انشاءاللہ یہاں پر بھی عدل اور انصاف کا بول بالا ہوگا. یا معاشی خوشحالی بھی آئے گی، معاشرتی خوشحالی بھی آئے گی، امن و سکون بھی ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اس کی بنیادوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنائے اور اسے اسلام کا قلعہ بنائے. اللہ سبحانہ و تعالی شہدائے تحریک پاکستان کے درجات کو بھی بلند فرمائے.